اس وقت جنگیں پانیوں کی وجہ سے زیادہ ہیں، یعنی آبی گزرگاہوں کی، چاہے وہ آپ بات کر لیں آبنائے ہرمز کی، باب المندب کی. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے، کیا سینیریو ڈیولپ ہوگا، اور پاکستان کو اس میں اپنی اسٹریٹجی کیسے مضبوط کرنی چاہیے؟ جی السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں، پانیوں کی اہمیت تو بہت پہلے سے ہے اور یہ چلی آ رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اس کو سمجھنے میں کافی اس حوالے سے جب آپ دیکھیں کہ تمام ملک جو ہے جن کا دار و مدار ہے ہی سمندری تجارت پہ، اس لیے کہ سب سے سستا یہ ذریعہ ہے، اور اس حوالے سے 80% آف دا ٹوٹل جو تجارت ہے وہ بھی سی پہ ہوتی ہے. تقریباً 90% جو ہے وہ توانائی کی ضروریات اسی سے پوری کی جاتی ہیں. تو اس حوالے سے جو سمندروں کی اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ہے ملکوں کی ترقی کے حوالے سے. اب آتے ہیں اس طرف جو آپ بات کر رہے ہیں، ایران اور امریکہ کا جو سلسلہ چل رہا ہے، تو اس میں بھی یقینی طور پہ جو بڑی بات تو یہ ہے کہ اس میں امریکہ اور چائنا کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اس میں جو پاور ریڈکشن یا پاور ریسیڈ کر رہی ہے یا پاور کم ہو رہی ہے، ظاہر ہے امریکہ کی آہستہ آہستہ کمی آ رہی ہے، اور چائنا کی جو ہے وہ پاور بڑھتی جا رہی ہے. لیکن یہ ہے کہ ان کی جو آپس میں جو ایک دوسرے کو آپ کہہ لیں ذکر پہنچانے کی اگر کسی حوالے سے چل رہا ہے سلسلہ، تو وہ سمندروں کے حوالے سے ہی ہے. انہی سمندروں پہ جو چوک پوائنٹس ہیں وہ بھی اسی طریقے سے ہیں. تو چائنا کا جو میجر آپ دیکھ لیں جو انرجی سپلائی لائن ہے وہ اس وقت گلف سے ہے، اور گلف سے بھی ایران سے. تو ایران کو ایکچولی میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے جو ایران کو اٹیک کیا ہے اس کے حوالے سے لوگ کافی باتیں کرتے ہیں، لیکن میری ذاتی رائے یہی ہے کہ یہاں سے ان کی جو سپلائی لائن ہے اس کو ہرٹ کرنے کی کوشش کی گئی. اور ابھی اگر ایران اتنی مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہے تو اس کے پیچھے یقینی طور پہ دو اور قوتیں بھی اس وقت جس میں رشیا بھی ہے اور جس میں چائنا بھی ہے، وہ بھی ان کے بیک پہ کھڑے ہوئے ہیں. اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ان کے مفادات میں یہ بات نہیں آتی کہ ایران کو غیر محفوظ کیا جائے یا یہ کسی طریقے سے یہاں پہ وینزویلا والا حساب ہو جائے. تو اس حوالے سے میں دیکھتا ہوں کہ یہ ایران دیکھیں 1 سال پہلے جب جنگ ہوئی تھی جون میں، تو اس وقت تو ایران وہ ایران نہیں تھا جو آج 1 سال بعد ہے. تو یقینی طور پہ یہ تمام چیزیں اتنی جلدی بلڈ اپ کرنا، جس میں ان کے ڈرونز ہیں، جس میں ان کے میزائلز ہیں، جس میں ساری ہارڈ ویئر ہے، اور وہ ساری چیزیں یقینی طور پہ ان کی اسی طریقے سے بلڈ اپ کی گئی ہیں. اب تیسرا سوال آپ کا تھا کہ پاکستان کو اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے یا اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے. پاکستان کی اسٹریٹجی چل رہی ہے وہ میرے خیال میں بہت بہتر ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کو اس وار کے اندر کسی بھی صورت میں نہیں آنا. اور دوسرا یہ ہے، اور اس کی بڑی وجوہات سامنے ہمارے پاس، کہ ہم اس ڈیوائیڈ کے اندر نہیں پڑ سکتے جو کہ گلف کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس میں عربز اور نان عربز کا ایک سلسلہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہمسایہ ایران ہے، اور ہم اگر ایک اور فرنٹ ڈی سٹیبلائز کر بیٹھتے ہیں تو آلریڈی ہمارے پاس جو 2 فرنٹس آلریڈی ہیٹ اپ ہوئے ہیں، تو پاکستان کے لیے یہ بہت بڑا مشکل مرحلہ ہو جائے گا. تو میرے خیال میں جو ثالثی کا کردار ہے یہ بہت بہتر ہے، اور اسی طریقے سے پاکستان اپنے آپ کو جس طریقے سے پلیس کر رہا ہے یہ ایک بہترین انداز ہے، اور اسی حوالے سے پاکستان کو چلنا چاہیے. یورپ میں ان کا اکیڈمیا، اسپیشلی جو ماڈریٹ لوگ ہیں، غزہ کے حوالے سے وہ نکلے ہیں اسٹریٹس پہ، وہ کہتے ہیں وار جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے. ابھی ریسنٹلی میری یہ کتاب چھپی ہے، کانسٹیٹیوشن آف مدینہ ان میگنا کارٹا، یہ ہسٹوریکل اینڈ انالیٹیکل ڈسکورس، جو کانسٹیٹیوشن آف مدینہ کے 63 آرٹیکل اس کا اور میگنا کارٹا جو کنگ جان نے دیا تھا اس کا کمپیریٹیو انالیسس. آپ حیران ہوں گے کہ یورپ کے اکیڈمیشین نے مجھے ایک لیٹر لکھا ہے کہ we acknowledge that Magna Carta was derived and taken from the Constitution of Medina provided by Prophet Muhammad. وہ کہتے ہیں ہمیں Constitution of Medina منظور ہے، لیکن our leadership is playing in the hands of Zionist regime. کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں، آپ نے جو تمہید باندھی اور جو بات چیت کی ہے، میں اس کی
کلی طور پہ تائید کرتا ہوں کہ دیکھیں جو ضابطہ حیات ہے وہ تو یقینی طور پہ قرآن مجید ہے، اور اس کے حوالے سے ہی آگے پھر سننا ہے، اور اسی حوالے سے ہمارا جو احادیث کا سلسلہ ہے یہ سارا چلتا ہے۔ تو اس میں جو ریاست مدینہ ہے یا اس حوالے سے جو ہمارا ایک سلسلہ چلا ہے مسلمانوں کے حوالے سے، تو وہی راہ حیات بھی ہے، راہ نجات بھی ہے، اور وہی نظریہ ہے ہمارا۔ تو اس حوالے سے بہت سے جو پڑھے لکھے حضرات ہیں انہوں نے مختلف ادوار میں اس میں کمپیریٹیو اسٹڈیز کی ہیں، اور انہوں نے اس میں سے بہت ساری ایسی چیزیں نکالی جو کہ انہوں نے اپنے معاشرے میں ان چیزوں کو لے کے آئے ہیں۔ کئیوں نے اس کا اعتراف کیا، کئیوں نے اس چیز کا اعتراف نہیں کیا۔ تو اس حوالے سے بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ ہمارا جو ایک دنیاوی حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں تو جو حضور پاک کی زندگی اور ان کے ادوار میں جتنے بھی معاہدے ہوئے ہیں وہ ساری چیزیں ہمارے لیے ہی راہ نجات نہیں ہے، راہ ہدایت نہیں، بلکہ پوری دنیا کے لیے ہے۔ احمد شہید صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے میری ٹائم ایکسپرٹ ہیں آپ، مندب کی بات رہ گئی، باب المندب کی، فیوچر میں یہ جو آبی گزرگاہ ہیں کتنی امپورٹنٹ ہیں مسلم ورلڈ کے لیے؟ مندب بھی ہمارے پاس ہے، یہ آبنائے ہرمز بھی، ایران کی چابہار ہو، گوادر نیشنلز ڈیپ سی پورٹ اللہ نے ہمیں دی ہے، تو اس پہ ہمیں کتنا اپنا مزید جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کرنی چاہیے تاکہ دوسروں پہ ہم جو ہے وہ انحصار نہ کریں بلکہ سیلف ریلائنس پالیسی اپنائیں؟ کیا کہتے ہیں؟ جی، آپ نے آبنائے ہرمز کی بات کی اور باب المندب کی بات کی، تو ہمارے علاقے کی جو دو تین چوک بڑے پوائنٹس ہیں ان میں سے باب المندب جو ہے وہ اس لیے ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اسٹریٹ آف ہرمز تو اس حوالے سے ہے کہ ہمارا چونکہ 95% جو ہماری آئل کی سپلائی لائنز ہیں وہ ساری ادھر سے آتی ہیں، گیس کی ادھر سے آتی ہیں، ہماری کیمیکلز کے بہت ساری چیزیں ادھر سے آتی ہیں، تو اس حوالے سے پاکستان کی معیشت میں ایک بہت بڑا اس کا کردار ہے۔ تو دوسری چیز آپ نے کی باب المندب۔ اب باب المندب جو ہے وہ کنیکٹ اپ ہے ایشیا کا ٹورڈز گریٹر یورپ کہہ لیں، گریٹر ویسٹ کہہ لیں آپ۔ تو اس حوالے سے پاکستان کا تقریباً 60% ٹریڈ جو ہے جو سی کا ہے وہ ہمارا باب المندب سے ہو رہا ہے، اور وہ رفلی اگر ہمارا ٹریڈ اس وقت تقریباً 85 بلین کے قریب ہے، تو اس میں سے آپ 80% کا جو 60% ہے وہ دیٹ از گوئنگ تھرو دس۔ ہمارے لیے باب المندب کا کھلا ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے ابھی کل کی بات ہے کہ پاکستان گورنمنٹ آف پاکستان نے جو پریس ریلیز دیا ہے اس کے اوپر کہ ہوتیز نے وہاں پہ اس کو چوک کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس حوالے سے پاکستان نے کافی سخت اس پہ رد عمل دیا ہے کہ اس کے اوپر جو فریڈم آف نیویگیشن ہے اس کو نہیں چھیڑنا چاہیے، اور پاکستان کے مفادات اسپیشلی جو ہے اس کے حوالے سے پاکستان نے بڑی اس پہ سخت لہجہ اختیار کیا ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ یہ اس کو کھلے رہنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے پاکستان نیوی کا بڑا رول ہے، اور پاکستان نیوی اس طرح کے جو مسائل ہیں ان کے درمیان کام کرتی رہی ہے، اور آئی ایم شیور کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کا جو ٹریڈ ہے اس حوالے سے متاثر نہیں ہوگا۔ آخری بات جو آپ نے کی کہ آپ نے گوادر کے حوالے سے، اب گوادر دیکھیں پوٹینشیل تو ہے کہ آپ کا سب سے بڑا ڈیپ سی پورٹ یہ بن سکتا ہے، اور کوشش بھی ہو رہی ہے، لیکن اس جو ایران اور امریکہ کا جو سلسلہ شروع ہوا وار کا، اس میں اہمیت گوادر کی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ وہ اس حوالے سے کہ جو شپس اندر نہیں جا سکے ان کے لیے ایک پورٹ اویلیبل ہوگی جہاں پہ وہ ٹرانس شپمنٹ کر سکتے ہیں، اپنے کنٹینرز وہاں پہ اتار سکتے ہیں۔ تو بہت سارے شپس نے اپنے کنٹینرز جو ہے وہاں پہ ڈسماؤنٹ کیے ہیں، تو آپ پاکستان اس میں ظاہر ہے کہ فریٹس کے حوالے سے اس میں کما رہا ہے، تو لیکن یہ بہت ہی ٹرانزینٹ قسم کی جو ہے نا سٹیٹس ہے۔ ہمیں پالیسیز بنا کے پورے طریقے سے اس گوادر پورٹ کو ڈیولپ کرنا چاہیے، تاکہ اس کا اگر فل پوٹینشیل آپ یوز کریں تو اندازہ یہ ہے کہ یہ 10 بلین پر ایئر آپ کو کما کے دے سکتا ہے، جو کہ سوئس کینال کے برابر ہے۔ تو اتنا اس کا پوٹینشیل ہے۔